جب بھی کسی نے اپنے دماغ کو اچھا بنانا ہے, اس کی ہیلتھ کو بہتر بنانا ہے, تو ایک طریقہ یہ ہے, آپ کو پتا ہے نا امپلسو ڈیسیژنز جو ہوتے ہیں, جو فوری ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, ایک خیال آ گیا فوراً کرنے کو, تو ایک طریقہ یہ کہ آپ کیا کریں, سلیپ اوور اٹ, سو جائیں. جب آپ سو کے اٹھیں گے تو آپ کے ڈیسیژن میکنگ بہتر ہو جائے گی. مگر یہ ہو سکتا ہے آپ کو نیند نہ آ رہی ہو, نیند کرنے کے لیے مسئلہ ہو کوئی, تو سیکنڈ جو کوئکسٹ طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ گو فار اے واک. اس سے بھی آپ کا ذہن جو ہے تبدیل ہو جائے گا اور ہیلدی ہو جائے گا. برین کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے جس کو کہتے ہیں سیری بالم, بڑے ظالم سیری بیلم, یہ تو میں نے یاد کرانے کے لیے آپ کو کہا, سیری بیلم اس کا لفظ ہے اصل میں. صحیح کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ یہ اسی طرح سیری بالم بڑے ظالم, سیری بیلم. سیری بیلم کا ڈاکٹر صاحبہ میں اگر کچھ غلط کہوں تو پلیز مجھے کریکٹ کیجیے گا. سیری بیلم جو ہے اس کا مقصد, اینڈ سیری بیلم از جسٹ لائک سیری برم جو ہمارے برین کا مین حصہ ہے, اس کے بھی دو حصے ہیں سیری بیلم کے, اور وہ اس مقصد کے لیے کہ ہماری جو موٹر موومنٹس ہیں, موٹر موومنٹس مطلب ہماری حرکات و سکنات, ان کو وہ مینج کر سکے. تو اگر ہم اپنی سیری بیلم کو, برین کے ایک حصے کو اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی, مثلا واک, اب اس میں کیا یوز ہو رہا ہے, سو واک از ون آف دی بیسٹ ویز آپ نے برین کو کرنے کے لیے یکجا کرنے کے لیے. ون از سلیپ, دی ادر از واک. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ اگر آپ واک کے ساتھ کیا پی لیں, واٹر, سو دیٹ ول آلسو ہیلپ. سو اپنا جو ہے صحیح کرنے کے لیے ذہن, دماغ, آپ نیند پوری کر سکتے ہیں, آپ واک کر سکتے ہیں, آپ پانی پی سکتے ہیں, آپ اور کیا کیا کر سکتے ہیں. ایکسرسائز میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم ہیوی ایکسرسائز کریں, اگر ہم لائٹ ایکسرسائز کریں دیٹ از گڈ, ہیوی ایکسرسائز کریں گے تو ایڈرینلین پمپ ہوگی, کورٹیسول نکلے, یہ جسم میں سے مختلف ایسی رطوبتیں, نیورو ٹرانسمیٹرز, ہارمونز, اس سے ہم پمپڈ اپ ہو جاتے ہیں, پمپڈ اپ, مسل ٹینشن بھی بڑھ جاتی ہے اور پمپڈ اپ ہو جاتے ہیں, تو وہ ہمارے برین کو تھوڑا ڈسٹرب کرتی ہے, رائٹ. ڈیپ بریدنگ بہت زبردست بات آپ نے کی. ہم آکسیجن پہ چلتے ہیں, آج کل گاڑیاں کس پہ چل رہی ہیں, انسان والی, ہاں, ہیش پہ, او سوری. تو ایکسلنٹ, اپنے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈیپ بریدنگ ایکسلنٹ ہے. اور میڈیٹیشن اگر کر سکیں تو. ڈیپ بریدنگ کی مختلف فارمز ہیں. ڈیپ بریدنگ کی ایک فارم ہے کہ یو انہیل اینڈ یو فل اپ یور لنگس فلی اینڈ دین یو ایکزیل فلی. وہ ڈپینڈ کرتا ہے, اگر کسی کو ہائپر ٹینشن کا مسئلہ نہ ہو دین یو کین ہولڈ یور بریتھ, دیٹ از آلسو ویری گڈ. وم ہوف ایک آدمی ہے, وم ہوف, ڈچ ہے وہ, اور اس کا ورلڈ ریکارڈ ہے, اس نے سانس لیا اور پھر ہولڈ کیا اور پھر وہ سانس دوبارہ لینا بھول گیا. اس نے 15 منٹ بعد سانس لیا. یہ دیٹس ہز ورلڈ ریکارڈ. ہی ڈیڈ دیٹ. وم ہوف, ہز نیم از وم ہوف. ہی از فرام. ڈیپ بریدنگ جو ہے آپ کر سکتے ہیں, اور اپنی ڈیپ بریدنگ سے آپ اپنا جو ٹائم ہے بریدنگ کا وہ بڑھا بھی سکتے ہیں. تو یہ وم ہوف جو ہیں یہ اپنا ٹیمپریچر بھی کنٹرول کر لیتے ہیں, باڈی کا کور ٹیمپریچر. اس کو بولتے ہیں مائنڈ اوور میٹر. آپ اپنے مائنڈ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, مگر اس کے لیے آپ کو انکریمنٹل گریجول انکریمنٹس کرنی ہوں گی. جیسے کوئی بھی کام ہے اس کو تھوڑے سے شروع کریں, پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھا لیں. مثلا جب آپ 100 days پروگرام یہاں پہ کرتے ہیں تو پہلے آپ کو لگتا ہے کہ ہم تو سگریٹ کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتے, پر آپ یہاں پہ سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں, ڈرگز چھوڑ دیتے ہیں, ایک
روٹین لائف شروع کر دیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے 100 ڈیز پورا کرنا ہے, اس کے بعد شاید کیری آن نہیں کرنا. حالانکہ یہ آپ کے پاس ایک بہترین موقع آتا ہے کہ جو آپ نے جا کے کرنا ہے اس کی پریکٹس آپ یہاں کر لیں. تو یہ سب آپ کو جو ہے اسی لیے دیا جاتا ہے چانس, آپ کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں. آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ اچیو نہیں کر سکتے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب بچہ ڈیولپمنٹل سٹیج سے گزرتا ہے تو پہلے اس کا لمبک سسٹم یعنی اس کا ایموشنل برین جو ہے نا پہلے ڈیولپ ہوتا ہے. بچہ جو بھی نہیں چمپ برین اسی کو بولتے ہیں نا, مگر جو ارتقاء کا عمل ہے, بڑے ہونے کا عمل ہے, اس میں سب سے پہلے ڈیولپ ہوتا ہے ایموشنل برین اور بعد میں ڈیولپ ہوتا ہے فرنٹل لوب یعنی کہ لاجیکل برین. تو ہم اگر لاجک سے کوئی چیز کو حل کرنا چاہیں تو پہلے کیا چیز آئی تھی؟ ایموشنز. اسی لیے جو لوگ اپنے ایموشنز کو صحیح ہینڈل نہیں کر پاتے وہ لاجک کی طرف تو جاتے ہی نہیں ہیں, اس سے پہلے کہیں ادھر ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے ڈیولپ کریں اپنے ایموشنز کے اوپر کمانڈ. اگر آپ اپنے ایموشنز پہ کمانڈ حاصل کر لیں گے تو آپ کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے اس سے صحیح ڈیسیژنز نکلیں گے. اور ایموشنل برین کو بھلا کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے آپ کو پتا ہے؟ ڈرگز کر کے ایموشنل برین کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, سگریٹ پی کے کیا جا سکتا ہے. اگر کسی چیز کو دل کر رہا ہے کہ میں یہ کر لوں اور آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ پابندی لگائیں یہ کام ابھی آپ نے نہیں کرنا, تو آپ کس کو لگام ڈال رہے ہیں, کس کو روک رہے ہیں؟ چمپ برین کو, ایموشنل برین کو. تو یہاں پہ جو سب سے زیادہ آپ کو پرابلمز ہوتی ہیں, جو بار بار دل کرتا ہے کہ یہاں سے نکلیں اور چلیں, کتنے پساتا جے, یہ کس چیز کی ٹریننگ ہو رہی ہے؟ ایموشنل. وہ جو ایک چھوٹا سا بچہ تھا جب اس کی پوٹی ٹریننگ ہو رہی تھی تو اس کو کیا کہا جاتا تھا کہ یہاں پہ ابھی یہ کام نہیں کرنا, ہولڈ, اور فلاں جگہ پہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں, ڈونٹ ہولڈ. اٹس آل اباؤٹ ٹریننگ. اف دیٹ لٹل چائلڈ واز ناٹ پراپرلی ٹرینڈ, اور اگر وہ بچہ ابھی پراپرلی ٹرینڈ نہیں تھا اور اس سے غلطی سے پوپ ہو جاتا ہے اور اس کے ماں باپ اس کو شیم کر دیتے ہیں, اس کی بے عزتی کر دیتے ہیں, اس کو پٹ ڈاؤنز دے دیتے ہیں, تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو جائے گا, شیم ہو جائے گی اس کو, اینڈ دیٹ چائلڈ مے کیری دیٹ اسٹگما فار دی ریسٹ آف ہز لائف. تو آپ کو کئی دفعہ ایسا لگتا ہے جن کے بچپن میں ان کو شیم کیا جاتا ہے, بہت زیادہ شیمنگ کی جاتی ہے, وہ بڑے ہو جاتے ہیں مگر وہ اپنی شیم ساتھ ہی کیری کرتے ہیں. سو دے آر ایڈلٹس بٹ دے آر اسٹک ان دیٹ فیز آف دیئر چائلڈہڈ. سو ہمیں یہ خیال کرنا پڑے گا. کبھی کبھی انٹروسپیکشن سنا ہے آپ نے؟ میٹا کوگنیشن, انٹروسپیکشن. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ایموشنز آر دے ٹیکنگ ٹول آن اس. ہمارے ایموشنز, ہمارے جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس سے کہیں ہمارے ایموشنز تو نہیں ہمیں لے کے چل رہے, جیسے کسی کے شیم اس کو لے کے چل رہی ہو, جیسے کسی کا ریج, غصہ اس کو لے کے چل رہا ہو, جیسے کسی کی بہت زیادہ الیشن اس کو لے کے چل رہی ہو. تو ہمیں چیک کرنا چاہیے. یہ جتنی بھی گاڑیاں ہوتی ہیں جب ہم ان کو چلاتے ہیں تو ان میں کوئی گیجز لگے ہوتے ہیں, تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کہاں تک سپیڈ بڑھانی ہے, فیول کتنا ہے. تو ہم کیا سیلف مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں؟ عمومی طور پہ یہاں آنے والے سیلف مانیٹرنگ کی بجائے جب ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ نمب کر لیتے ہیں اپنے آپ کو, نمب.